واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 271 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، دشمن کے کمانڈروں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ ان کی جمعیت بکھر گئی تھی، دستے گڑ مڑ ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کے ہنہنانے، زخمیوں کی چیخ و پکار کا اور کمانڈروں کے واویلے اور للکار کا اتنا زیادہ شور تھا کہ آوازوں کو الگ کر کے سمجھنا ناممکن تھا۔ کم و بیش 2 گھنٹے دشمن کے سپاہی افراتفری کی کیفیت میں اور ان کے کماندار انہیں سنبھالنے کی کوشش میں سلطان ایوبی کے تیر اندازوں سے زخمی اور ہلاک ہوتے رہے۔ وہ بھی آخر مسلمان سپاہی تھے، عسکری جذبہ انہیں پسپا نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ان میں سے کئی ایک ان چٹانوں پر چڑھنے لگے جہاں سے تیر آ رہے تھے، یہ ان کی دلیری کا مظاہرہ تھا، لیکن اوپر سے آئے ہوئے تیر انہیں پتھروں کی طرح لڑکا رہے تھے۔ بہت ہی مشکل سے دشمن کے دستوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا۔ انہیں پیچھے ہی ہٹنا تھا، مگر پیچھے ہٹے تو انہیں پتا چلا کہ عقب میں سلطان ایوبی کی فوج کھڑی ہے۔ اعلان ہونے لگے، ہتھیار ڈال دو، تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں ہلاک نہیں کریں گے۔ ان اعلانات کے ساتھ گھوڑے بڑھتے اور پھیلتے آ رہے تھے۔ گمشتگین کے گرے ہوئے سپاہیوں میں اب لڑنے کا دم خم نہیں رہا تھا۔ ان میں سے آدھے مارے گئے یا زخمی ہو گئے تھے، جو زندہ تھے ان پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ ناظرین، وہ کچھ اور توقع لے کر آئے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ بڑی سہل فتح ہوگی، مگر ان کے لیے میدان جنگ جہنم بن گیا۔ انہوں نے ہتھیار پھینکنے شروع کر دیے۔ ناظرین، سلطان ایوبی کی یہ چال تو کامیاب رہی، لیکن دوسری طرف دشمن نے اس کے لیے مشکل پیدا کر دی۔ یہ دائیں پہلو کا وہی میدان تھا جس کے متعلق اسے شروع سے ہی فکر تھا۔ اس طرف سے صحرائی آندھی کی طرح دشمن کی فوج آ رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں سلطان ایوبی کے مختصر سے 2 دستے تھے۔ حملہ آوروں کے جھنڈے نظر آنے لگے، یہ حلب کی فوج تھی۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کر کے اس فوج کے جوہر دیکھے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ فوج گمشتگین اور سیف الدین کی فوج سے مختلف ہے۔ مہارت اور شجاعت کے لحاظ سے یہ فوج یقیناً برتر تھی۔ سلطان نے اپنے آپ کو کبھی خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ وہ فوراً جان گیا کہ اس کے یہ دستے اس فوج کو نہیں روک سکیں گے۔ وہ اپنے ریزرو کو ابھی استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دماغ کو حاضر رکھا۔ اپنے پاس کھڑے سالاروں کو اس نے کوئی ہدایات دے کر بھیج دیا۔ اس نے ریزرو ٹروپس کے علاوہ منتخب سواروں کا ایک دستہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس طرف آنے والی چٹان پر جو تیر انداز تھے، ان کے کمانڈر کو حکم بھیجا کہ قرون سے ہٹ کر منہ پیچھے کر لیں اور اسی پوزیشن سے نئے حملہ آوروں کو نشانہ بنائیں۔ اس نے اپنے منتخب سواروں کے کمانڈروں کو حکم دیا کہ دستہ میدان میں لاؤ، میں خود کمان کروں گا۔ نہایت تھوڑے وقت میں وہ چٹان سے اترا۔ ناظرین، اس کا دستہ تیار تھا، وہ بھی میدان میں آ گیا۔ سلطان ایوبی میدان جنگ میں اپنا جھنڈا نہیں لہرایا کرتا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ کہاں ہے، لیکن اس موقع پر اس نے بلند آواز سے کہا، میرا جھنڈا اونچا رکھو۔ ناظرین، قاضی بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، اس مارکے میں اپنا جھنڈا چڑھا کر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دستوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ان کی کمان اور قیادت سلطان خود کر رہا ہے، اور وہ حلب کے حملہ آوروں کو بھی بتانا چاہتا تھا کہ ان کا مقابلہ صلاح الدین کے ساتھ ہے۔ سلطان ایوبی نے اشارے اور الفاظ مقرر کر رکھے تھے۔ اس نے نہایت تیزی سے سواروں کو اس ترتیب میں کر لیا کہ 2 گھوڑے آگے، 4 پیچھے، ان کے پیچھے 6، ان کے پیچھے 8 اور باقی تمام 8 کی ترتیب میں رہے، لیکن اس نے ترتیب کہیں کھڑے ہو کر نہیں بنائی، بلکہ 3-4 صفوں میں دوڑتے گھڑ سواروں کو اس ترتیب میں ہونے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، سامنے سے دشمن صف در صف پھیلا ہوا آ رہا تھا۔ قریب جا کر سلطان ایوبی کے سوار اس ترتیب میں ہو گئے۔ تصادم اس طرح ہوا کہ یہ گھڑ سوار ایک کیل کی طرح دشمن کے لشکر میں داخل ہو گئے۔ سلطان ایوبی اس ترتیب کے درمیان میں تھا۔ دشمن کے گھڑ سوار دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ راستے میں جو آیا اسے برچھیوں سے مجروح کرتے گئے۔
नाजरीन, दुश्मन के सवारों के पीछे प्यादा दस्ते थे। सुल्तान अय्यूबी ने दूर आगे जाकर सवारों को पीछे मोड़ा और फौरन सफ़ों को तरतीब में लाकर पूरी रफ्तार से प्यादा दस्तों पर हमला किया। प्यादों ने मुकाबला तो बहुत किया, लेकिन घोड़े और सवार उन्हें रोनते और काटते आगे निकल गए। सुल्तान अय्यूबी के प्यादा दस्ते सामने थे, उन्होंने दुश्मन के सवारों का मुकाबला किया। अकब से सुल्तान अय्यूबी ने हल्ला बोल दिया। करीबी चट्टानों से तीरंदाजों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन हलब की फौज का हौसला ना टूटा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी कमान ना बिखरने दी। मार्का बड़ा ही खूनरेज़ था और बड़ा ही शदीद था। तमाम मौर्रिखीन लिखते हैं कि अगर सुल्तान अय्यूबी इस मार्के की कमान खुद ना लेता तो उसका सारा प्लान इस पहलुओं से तबाह हो जाता। नाजरीन, काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने मौर्रिखीन से कुछ इख्तलाफ किया है। उसकी यादाश्तों से जाहिर होता है कि हमला आवर फौज हलब की नहीं, मूसल की थी और उसकी कमान सलार मुजफ्फरुद्दीन बिन ज़ैनुद्दीन कर रहा था। और ये कमान इतनी दानिशमंदाना थी कि मुजफ्फरुद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी के इस पहलू को उखाड़ फेंका था। क़यादत की दानिशमंदी की वजह यह बयान की गई है कि मुजफ्फरुद्दीन सुल्तान अय्यूबी के साथ सालार रह चुका था और उसने ये फ़न सुल्तान अय्यूबी से ही सीखा था। नफरी ज़्यादा होने के अलावा मुजफ्फरुद्दीन को ये फ़ायदा भी हासिल था कि वो सुल्तान अय्यूबी की चालों को अच्छी तरह समझता था। नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कासिदों को अपने साथ रखा और उनके ज़रिए छोटे से छोटे जेश के साथ भी राबता कायम रखा। उसने ऐसी चाल चली कि दुश्मन को इस चट्टान के करीब ले गया जिस पर तीरंदाज तैयार थे। उन्होंने बहुत काम किया। सुल्तान अय्यूबी ने अपनी नफरी में इतनी कमी महसूस की कि उसे इब्तदाई प्लान बदलना पड़ा। उसने ट्रूप्स को भी बुलाने का फैसला कर लिया, लेकिन ऐन उस वक्त एक कासिद ने उसे बताया कि एक तरफ से अपने 400-500 सवार आ रहे हैं। सुल्तान अय्यूबी ने गुस्से से पूछा कि वो कौन सा दस्ता है और क्यों आ रहा है। वो मैदान जंग में डिसिप्लिन का ज़्यादा पाबंद हो जाता था। नाजरीन, हालांकि उसे इस मैदान में कुमक की शदीद ज़रूरत थी, लेकिन उसकी इजाज़त और हिदायत के बगैर किसी की हरकत उसे पसंद ना आई। कासिद को दौड़ाया कि खबर लाए कि ये सवार कौन है। कासिद जो खबर लाया उसने सुल्तान अय्यूबी को सुन कर दिया। नाजरीन, खबर ये थी कि ये 400 लड़कियां और 100 रज़ाकार हैं। उनकी क़यादत हुज्जाज अबू वक्कास कर रहा है और वो सालार शमसुद्दीन की इजाज़त से आए हैं। नाजरीन, सुल्तान अय्यूबी उन्हें रोक सकता था, लेकिन जिस अंदाज से ये 500 सवार आए, इससे सुल्तान अय्यूबी समझ गया कि कमान वाकई शमसुद्दीन कर रहा है। ये सवार दुश्मन को चट्टान की तरफ धकेल रहे थे। इस मार्के में प्यादा घोड़े तले कुचले जा रहे थे। नाजरीन, दुश्मन की पेश कदमी रोक ली गई थी। वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे वहीं उलझा लिया गया। मुसलमान के हाथों कट रहा था। अल्लाहु अकबर के नारे अल्लाहु अकबर के नारों से टकरा रहे थे। ज़मीन कांप रही थी, आसमान खामोश था। नाजरीन, सलीबी तमाशा देख रहे थे। तारीख दम बखूद थी। लड़कियां अपने भाइयों और बापों के दोष बदोश भाइयों और बापों के खिलाफ लड़ रही थी। नाजरीन, लहू लुहान जंग हो रही थी। कौम की अजमत घोड़ों के सुम्मों तले रौंदी जा रही थी और खुदा देख रहा था। दिन भर के मार्के का ये अंजाम हुआ कि दुश्मन का हौसला ख़त्म हो गया। उसके सिपाहियों ने हथियार डालने शुरू कर दिए। वो नीम मुहासरे में आ गए थे। सालार निकल गए। रात जख्मियों के वाविले से लरसती रही। दिन भर की थकी हुई लड़कियां रात को जख्मियों को उठाती रहीं। नाजरीन, सुबह हुई तो इस मैदान का मंजर भयानक और होलनाक था। दूर दूर तक लाशें बिखरी हुई थी। घोड़े मरे पड़े थे। जंगी कैदियों को दूर परे ले गए थे। इन लाशों में लड़कियों की जो लाशें थीं वो उठा ली गई। नाजरीन, बादशाही का नशा इंसान को इस सतह पर भी ले आता है जहां एक इंसान अपनी कौम को दो धड़ों में काट कर उन्हें आपस में लड़ा देता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मैदान जंग का मंजर देख कर कहा, अपने भाई अपनी बहनों की इस्मत दरी करते हैं। अगर हमने
بادشاہی کے رجحان کو ختم نہ کیا تو کفار اس قوم کو قوم کے سربراہوں کے ہاتھوں آپس میں لڑا کر ختم کر دیں گے۔ ناظرین، قرون حمات اور اس کے پہلو کا مارکا ختم ہو گیا تھا، جنگ ابھی جاری تھی۔ مارکے کی رات 12 چھاپا مار حلب کی فوج کے اس ذخیرے تک پہنچ چکے تھے جہاں آتش گیر مادے کے مٹکے رکھے تھے۔ رات کے وقت مٹکے کھول کر اس سے کپڑے بھگوئے جا رہے تھے۔ ناظرین، جن کے گولے بنا کر منجنیکوں سے پھینکنے تھے، ہانڈیاں بھی بھر کر سربہ مہر کی جا رہی تھی۔ ابھی ایک فوج ریزرو میں تھی، اسے اطلاع مل گئی تھی کہ دونوں فوجوں کے حملے ناکام ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ فوج آخری حملے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ناظرین، حملے کی کامیابی کے لیے آگ پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے 12 چھاپا ماروں نے اپنا ہدف دیکھ لیا۔ ان میں سے 4-5 کے پاس کمانیں تھیں اور فلیتے والے تیر بھی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر آگے چلے گئے، فلیتے جلا کر انہوں نے تیر چلا دیے۔ ناظرین، یک لخت شعلے بلند ہوئے اور وہاں ہڑبونگ بپا ہو گئی۔ چھاپا ماروں کو بتایا گیا تھا کہ مٹکے بے شمار ہے، وہاں بھگدڑ مچی تو چھاپا ماروں نے ہلہ بول دیا۔ شعلوں سے وہاں بہت روشنی ہو گئی تھی، چھاپا ماروں کو محفوظ مٹکے بھی نظر آ گئے۔ انہوں نے اپنی برچیوں کے ساتھ ہتھوڑیوں کی طرح لوہے کے ٹکڑے باندھ رکھے تھے۔ دوڑتے گھوڑوں سے انہوں نے مٹکے توڑنے شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک نے آگ لگانے کا انتظام کر دیا۔ ناظرین، دشمن نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ یہ ایک خون ریز مارکا تھا، 12 جانباز سینکڑوں کے نرغے میں لڑ رہے تھے، شعلے ہر طرف پھیل گئے تھے، سارے کیمپ پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ ناظرین، گھوڑے اور اونٹ رسیاں توڑا کر بھاگنے لگے۔ جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی، وہاں ایک چٹان پر کھڑے کسی آدمی نے چلا کر کہا، آسمان جل رہا ہے، خدا کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 272 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔